إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. ایمانی ساتھیوں، اللہ تعالی کا ہم سب پر فضل، کرم اور احسان ہوا. اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اس نے ہمیں توحید عطا کی. اللہ تعالی کا ہم سب پر فضل و کرم ہوا. اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. اللہ تعالی کا بے پایاں فضل و کرم ہم پر یہ ہوا کہ اس نے محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن عطا کیا، اپنا کلام عطا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کو جو معجزے ملتے تھے وہ وقتی ہوتے تھے، عارضی ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا. ان کا عصا ہوا کرتا تھا ہاتھ میں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا اسے زمین پر چھوڑ دو، وہ اژدہا بن جاتا تھا، وہ سانپ بن جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا پکڑ لیجئے اس کو، تھام لیجئے، وہ پھر سے لاٹھی بن جاتی تھی. حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا گیا. وہ اپنے ہاتھ سے مٹی کی ایک چڑیا بنایا کرتے تھے، اس پہ پھونک مارتے تھے، اس میں جان آ جاتی تھی، وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی. حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا گیا کہ ایک مردے کو وہ حکم کرتے تھے قم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا، اٹھ جا. مردہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا. لیکن وہ تمام معجزے جو دیے گئے انبیاء اور رسولوں کو وقتی تھے، عارضی تھے. محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی شکل میں جو معجزہ دیا گیا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی مٹنے والا نہیں. اللہ نے ان کو اپنا کلام عطا کیا. یہ رمضان کا مہینہ جو ہم نے ابھی گزارا، اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ایک نظام بنایا ہے تربیت، اس رمضان کے مہینے کی عظمت قرآن کی وجہ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اتارا گیا آسمانوں کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ایک خاص ماحول تیار کرتے ہیں، اپنے بندوں پر عنایت کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ میرے بندے پاک صاف ماحول میں نشو نما پائیں. اور تربیت کا بہت ہی مضبوط انتظام ہوتا ہے اس مہینے میں. لیکن
اس تربیت کے مہینے سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا، اصل وہ ہے۔ ہم نے کتنا قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کیا، اصل وہ ہے۔ ہم نے کتنا قرآن کریم کی تلاوت کی، ہم نے قرآن کو کتنا سمجھا اور کتنا پڑھا، کتنا قرآن پر عمل کیا، اصل وہ ہے۔ ہم نے کتنا تقوی کو حاصل کیا، اصل وہ ہے۔ رمضان کے مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ قیمتی ہوتی، اور یہ عید جو انعام میں ملتی ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے، یہ خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کا حق ادا کیا، قرآن کی خوب خوب تلاوت کی، گناہوں سے پرہیز کیا، گناہوں سے دور رہے اور تقوی حاصل کیا۔ اور میرے ایمانی ساتھیوں، میرے ایمانی بھائیوں، تربیت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ کچھ وقت تربیت کے ماحول میں گزار کر اس کے بعد باقی زندگی جیسی مرضی ویسے گزار لیں۔ تربیت اس لیے کی جاتی، تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ ایک مقصد کے لیے اس بندے خدا کو تیار کیا جاتا ہے کہ باقی آنے والے 11 مہینے جو ہیں وہ عین شریعت کے اعتبار سے گزارنے ہیں، قرآن و حدیث کے حساب سے، قرآن و سنت کے حساب سے ایمان والے نے اپنی زندگی گزارنی۔ یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو قرآن پڑھ لیا ہم نے، اس کے بعد پچھلے پشت ڈال دیا، اور 11 مہینوں میں پھر ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد میں قرآن پر دھول جمع ہوتی رہے۔ یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو ہم نے اپنے چہرے پہ داڑیاں سجا لی اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا ہم نائی کی دکان کی طرف دوڑے اور داڑیاں اپنی منڈا لی۔ اگر ہم نے ایسی روش اختیار کر لی کہ رمضان کے بعد ہم فجر سے بھی غائب، رمضان کے بعد ہم ظہر سے بھی غائب، عصر سے بھی غائب، مسجدیں ویران، اور قرآنوں پر پھر دھول جمع ہوتی رہے، اور پھر وہی گناہوں والا ٹریک ہم اختیار کریں، گناہوں والی راہیں اختیار کریں، تو اس کا مطلب ہمارا وہ رمضان کا مہینہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے کر گیا۔ اس وقت آپ سب دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات کیا بنے ہوئے، اور یہ حالات ابھی سے نہیں، رحمان کے بندوں کی اور شیطان کے بندوں کی یہ کشاکش، یہ کشمکش روز اول سے جاری ہے، تا ابد قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اللہ کے بندوں کو، بھولے ہوئے بٹکے انسانوں کو توحید کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی، تو شیطان کے بندے، شیطان کو ماننے والے، شیطان کے حواری محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے دشمن بن گئے، ان کو ستانا شروع کیا، ان کو مارنا شروع کیا، ان کو ٹارچر کرنا شروع کیا، ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی، ان کی ناکے بندیاں کی، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ لیکن وہ جو جماعت تھی محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رکنے والی، تھمنے والی، جھکنے والی اور بکنے والی جماعت نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے، قربان کرنے والے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرتوں کے اور رضا کے پروانے لینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ان کو سلام بھیجتا تھا، رضا کے پروانے بھیجتا تھا، کیونکہ قرآن سے، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا تعلق، صحابہ کا رشتہ، صحابہ کی محبت بڑی ہی مضبوط تھی۔ وہ سچی محبت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے۔ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور جو شدید کرنے والے ہوتے ہیں محبت، وہ بے وفائی نہیں کرتے، وہ دغا بازیاں نہیں کرتے، وہ جگہ جگہ پر عشق اور معاشقے نہیں لڑاتے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا الہ،
किसी को अपना माबूद नहीं मानते, वो अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं करते, वो अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाते, अपनी जबीन नियाज अल्लाह ताला के सिवा किसी के सामने नहीं बिछाते। वो सिर्फ एक अल्लाह ताला की परस्तिश और बंदगी करने वाले होते हैं। वो रिज्क भी सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगते, वो रिज्क की खातिर दर दर की ठोकरें नहीं खाते, वो अल्लाह ताला के नाफरमानों और बागियों के साथ दोस्तियां यारियां नहीं लगाते, बल्कि उनके ताल्लुकात, उनकी दोस्तियां ईमान की बुनियाद पे होती हैं, इस्लाम की बुनियाद पे होती हैं। इस्लाम की इमारत ढाने वालों और शैतान के हवारियों के साथ सच्चे ईमान वाले दोस्तियां नहीं लगाते, यारियां नहीं लगाते, उनकी मजलिसों और महफिलों में नहीं जाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही शदीद कशमकश जारी हुई और वो नाफरमान, वो नामुराद, शैतान के दोस्त, शैतान के बंदे कोशिशें क्या करते थे? अल्लाह ताला कुरान करीम में नक्शा खींचता है, युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये तो चाहते हैं कि अल्लाह ताला के इस तौहीद के नूर को, इस्लाम के नूर को, रिसालत के नूर को, कुरान के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दे। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह ताला के नाफरमानों और बागियों को कितना ही नागवार गुजरे, कितना ही नापसंद हो, लेकिन अल्लाह ताला अपने नूर को गालिब करके रहेगा, वाज़ेह करके रहेगा। नूर हक पूरी दुनिया पर छा कर रहेगा। लेकिन मसला यह है कि हम फिर मोमिनाना रविश इख्तियार करते हैं या मुनाफिकाना रविश इख्तियार करते हैं। हम एक अल्लाह के बंदे बनकर रहते हैं, यहां जगह जगह पर सजदे करने वाले बनते, जगह जगह पर यारियां और दोस्तियां लड़ाने वाले बनते, कुरान के साथ वफा करते हैं, इस्लाम के साथ वफा करते हैं, यहां इस्लाम के दुश्मनों के साथ जाकर यारियां और दोस्तियां लगाते। मस्जिद में आ गए अल्लाह के बंदे, मस्जिद से बाहर निकले तो इस्लाम के दुश्मनों के साथ। यह शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, यह ईमान की गवाही देना इतना आसान नहीं, कोई इतना मामूली काम नहीं, यह कुरान को थाम लेना कोई इतना आसान काम नहीं। मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की जिंदगियां देख लीजिए कि जब वो इस्लाम और ईमान की दावत देना शुरू हो गए तो कितना सताया गया, मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उनको कत्ल किया गया, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और उनको दावत भी दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी कहा गया कि आप इस्लाम की दावत देना बंद कर दें, तौहीद की दावत देना बंद कर दें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान करना बंद कर दें। हम आपको अपना सरदार बना लेंगे, अपना खड़पेंच बना लेंगे, अपना सरपंच बना लेंगे, अपना सदर बना लेंगे, अपना वजीर बना लेंगे। अगर आप इस्लाम को छोड़ देते हैं हम आपको बहुत ज्यादा मालो दौलत दे देंगे। अगर आप इस्लाम की दावत को देना बंद कर देते हैं तो मक्का की खूबसूरत तरीन लड़की से आपका निकाह करा देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मजबूरी है, परेशान है, हालात ऐसे हैं या वैसे हैं, ना कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई लचक नहीं दिखाई गई, डट गए, साबित कदम रहे, जम गए इस्लाम पर, जम गए ईमान पर, जम गए कुरान पर और यह ऐलान कर दिया कि ए जालिमों, ए नाफरमानों, ए अल्लाह के बागियों, अगर तुम मेरे एक हाथ में सूरज लाकर रख दोगे, दूसरे हाथ में ला करके चांद रख दोगे, तब भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को देता रहूंगा, तौहीद का ऐलान करता रहूंगा, माबूदाने बातिला का इनकार करता रहूंगा, तागूत का इनकार करता रहूंगा, हक की दावत को पूरी दुनिया में देता रहूंगा और तब तक देता रहूंगा
یا تو اس دعوت کو دیتے دیتے محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے، اپنی جان دے دیں گے، یا تو اسلام غالب ہو جائے گا۔ لیکن ہم منافقانہ روش اختیار کر رہے ہیں۔ جتنا عافیت کے ساتھ اسلام پہ عمل کرنا ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اتنا تھوڑا تھوڑا کر لیتے ہیں، اپنے معاشرے کے اعتبار سے، اپنے نفس کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے۔ لیکن جیسے ہی ہمیں لگتا ہے اسلام پر عمل کرنے کی پاداش میں ہمارے نفس کو کہیں ٹھیس پہنچ رہی ہے، معاشرے والے، بستی والے، علاقے والے ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، یا اس کے علاوہ اللہ کے دشمن، شیطان کے دوست، اللہ کے باغی ہم سے ناراض ہو رہے ہیں، تو ہم منافقانہ روش اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ وقت جو ہے ثابت قدم رہنے کا ہے، ڈٹ جانے کا ہے، اور جو ڈٹ جاتے ہیں ان کے لیے پھر آسمان سے اللہ تعالی کی طرف سے رضا کے پروانے آتے ہیں، ان کے لیے جنتوں کے اعلان ہوتے ہیں۔ اس جان اور مال کے بدلے میں اللہ تعالی سے ہم نے جنتیں خریدنی، ہم نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، غالب ہو کر رہے گا، چار سو غالب ہو کر رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا، پوری دنیا میں پھیلے گا، پوری دنیا میں جگمگائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو ہم ناکام و نامراد ہو جائیں گے، اللہ تعالی ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، اور یہ بھی قرآن کا اعلان ہے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے وفا نہیں کرو گے، ایمان پہ جمے نہیں رہو گے، تو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، پلٹ دے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا، اور ان کی علامت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں۔ اسلام کے بغیر ہم فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، دنیا کی بھی رسوائیاں اور آخرت کا بھی عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ ایمان کی، اسلام کی، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی، قرآن کی نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا حق ادا کریں، اس نعمت کا شکر کریں۔ ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی یہ نعمت ہم سے چھین لے گا۔ بندی سنون کرے میں نمی ضرورت دے کرو باندھ پاور سنو آف کرے تو ایک کریو اس پاور آف میں ضرورت ہے نیچے۔ لہذا اللہ تعالی سے وفا کرنے والے بنے۔ اس وقت پوری دنیا کے جو ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں اور شیطان کے دوست ہیں، کمر بستہ ہو گئے ہیں، متحد ہو گئے ہیں، اور ارادہ کر لیا ہے کہ پوری دنیا سے اسلام کے ماننے والوں کا نام ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، قرآن کو مٹا دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیں گے۔ کیا فلسطینس میں شنا حالات میں کیسے نظری ون کہ وہاں کے ان ظالموں بیمان یہودیوں نے کیسے قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیا ہوا ہے، لیکن وہاں کے وہ ایمان والے ڈٹے ہوئے، جمے ہوئے ایمان پر، کوئی سودا نہیں کر رہے، کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، کوئی لچک نہیں دکھا رہے، منوں اور ٹنوں بارود ان پر برسایا جا رہا ہے، لیکن اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے مہمان بن رہے ہیں۔ لہذا اے میرے ایمانی ساتھیوں، اے میرے پیارے بھائیوں، اے میری بہنوں، بغاوتوں سے، نافرمانیوں سے باز آ جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حد درجہ باغی اور نافرمان بن رہے ہیں۔ بے ایمانی میں ہم اس وقت سب سے آگے، بے راہ روی میں سب سے آگے، دھوکے بازی میں سب سے آگے۔ ان ظالمانہ اور باغیانہ روشوں سے باز آ جائے۔
یتہِ کانٛہہ بےحراروی ہُنٛد معاملہٕ چھُ، بے حیائی ہُنٛد معاملہٕ چھُ، بدکاری ہُنٛد معاملہٕ چھُ، ژورگی بے ایمٲنی ہُنٛد معاملہٕ چھُ، سون نوجوان لڑکہٕ سٲنۍ نوجوان لڑکی سۄ چھےٚ برونٛٹھ برونٛٹھ، سۄ چھِ پیش پیش۔ تعلیم کے میدان میں ہم سب سے آگے ہونے چاہیے تھے، علم کے میدان میں ہم سب سے آگے ہونے چاہیے تھے، عمل کے میدان میں ہم سب سے آگے ہونے چاہیے تھے، وہاں ہم کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ علم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ علم قرآن کا علم ہو، احادیث کا علم ہو یا دنیاوی علوم ہو۔ کہاں ہم نے اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کی باقی قوموں کو قرآن کی طرف بلانا تھا، اسلام کی طرف بلانا تھا، لیکن ہم ایسی ظالمانہ روش اختیار کیے ہوئے، اخلاقی اعتبار سے اتنے گرے ہیں، کردار میں اتنی گراوٹ ہے کہ ہمیں دیکھ کر شیطان بھی کان پکڑتا ہو۔ لہذا رمضان کا مہینہ جو عطا کیا گیا ہے، اس کی قدر کریں اور تہیہ کریں کہ آنے والے جو 11 مہینے ہم قرآن کو تھامے رہیں گے، اسلام کو تھامے رہیں گے، سنتوں پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، قائم رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک دور آئے گا، سنتوں کو تم سے چھیننے کی کوشش کی جائے گی، تمہیں سنتوں سے محروم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس دور میں تم، اس گمراہی کے دور میں، عزو علیہا بالنواجز، میری سنتوں کو مضبوطی سے اپنے دانتوں تلے تھامے رکھنا، پکڑے رکھنا، میری سنتوں کو نہیں چھوڑنا۔ قرآن اور سنت کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ خصوصاً میرے جو نوجوان بھائی، میری جو بہنیں ہیں اور میرے جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پہ، ان سے گزارش کر رہا ہوں، ایمان والے بن جائیں، اسلام والے بن جائیں، قرآن والے بن جائیں، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی بن جائیں، ایسے بن جائیں کہ آسمان سے دیکھنے والے فرشتے جب تمہیں زمین پر چلتے ہوئے دیکھیں تو تمہاری مومنانہ روش کو دیکھ کر وہ بھی تم پر رشک کرے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر جتلائے، اور شاعر کا وہ شعر سچا ہو جائے، فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فخر کروں۔ قیامت کے دن جب محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا، محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر فخر کرنے چاہیے، ہمیں پیار سے، محبت سے اپنی طرف بلانے چاہیے، حوض کوثر پر اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر والا جام پلانے والے بننے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جنتوں میں ہماری مہمان نوازی کرنے والا بننا چاہیے، ایسی روش اختیار کر لیں۔ اسلام ترائز کہتے، اسلام بریو لول، اسلام ست کریو محبت، اسلام ست کریو وفا، اسلام کریو لالبت لائے، اسلام دیو پنن وقت، اسلام دیو پنن مال، اسلام دیو پنن زو، اسلام چونکہ پدر پیومت، ات اسلام کریو قدر، یہ اسلام تلیون تھود، اللہ تعالیٰ تلیو توی تھود، اسلام کریو نال مت، اللہ تعالیٰ کریو توی نال مت، اسلام کریو تھزر تو بجر اتا، اللہ تعالیٰ کریو یاد دنیا اس مجھ تو تھزر بجر اتا، اللہ تعالیٰ کریو آخرت اس مجھ تو تھزر تو بجر اتا، اللہ تعالیٰ ترائیو تو بے یارو مددگار، اللہ تعالیٰ سے دوستیاں تو کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کیسے پھر وفائیں کرنے والا ہے تمہارے ساتھ، وہ ہر حال میں تمہاری مدد اور نصرت کو آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اولیاء کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ارے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ اعلان کرتا ہے کہ جو میرے ولی کو، میرے دوست کو ستائے گا، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ لہذا آج کی عید کا یہی پیغام ہے کہ قرآن اور سنت سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، ہر قسم کے گناہ سے دور رہیں، بہت دور بھاگیں گناہوں سے، پرہیزگاری والی زندگی اختیار کریں، مومنانہ روش ایسی اختیار کریں کہ شیطان کے ہواری بھی ہمیں دیکھ کر چیخ چیخ کر پکار پکار کر رہے ہیں
کہ وہ وہاں سے جو جا رہا ہے وہ اللہ کو ماننے والا ہے, وہ توحید کا اعلان کرنے والا ہے. اگر ہماری جان کے وہ در پہ بھی ہوں لیکن اخلاقی اعتبار سے ہمارے سامنے شکست کھانے والا ہو. وہی کہ نش رنگ رنگ یہ امت مسلمہ زوال پذیر. کوئی معاملہ ایسے کت بنا یہ معاملہ چھ یہ کنچ مسائل بے شمار ہیں, اور ان ہمارے تمام مسائل کا, ان تمام مصیبتوں کا, ان تمام پریشانیوں کا واحد اور واحد حل قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی اس عید کی خوشیاں ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالی قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وفا کرنے والے بنائے, اور اللہ تعالی جگہ جگہ پر جہاں کہیں بھی ایمان والے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں رہنے والے ایمان والوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ اس وقت اسی لمحے پوری دنیا میں رہنے والے جو انسان اس وقت زندہ ہیں اور آج تک جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ان تمام کے لیے مغفرتوں کے فیصلے لکھ دے, ان تمام کے لیے اپنے جنتوں کے پروانے بھیج دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.